بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ریپیچنیز ڈاٹر کی ہم سٹوری پڑھیں گے اسٹوڈنٹس آج. اور اس سٹوری میں سب سے پہلے جو آپ چیز نوٹ کریں گے وہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور تھیم سیٹ ہو جائے گا. پھر آپ کو اس کو صرف اگر ایک سمری کو ریڈنگ دے لیں تو بھی آپ پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ڈپینڈس کہ آپ کتنے شارپ ہیں اپنی انفارمیشن کو پک اینڈ چوز کرنے کے حوالے سے. جی تو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جب گیوونی پوڈوا میں آتا ہے، جو کہ اس کی لینڈ لیڈی جو لیزا بیٹا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ ونڈو سے باہر نکالے تاکہ وہ سورج کو دیکھ سکے. جب گیوونی ایسا کرتا ہے تو اس کو بہت ہی اسپیشل نظر آتا ہے جو اس کو بہت متاثر کرتا ہے. اس کی آنکھیں سرپرائز ہو جاتی ہیں ایک ایسے گارڈن کو دیکھ کر جو کہ بیوٹیفل پلانٹس اور فلاور سے بھرا پڑا ہے. لیزا بیٹا اس کو بتاتی ہے کہ گارڈن جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ سے بلانگ کرتا ہے جس کا نام ڈاکٹر ریپیچنی ہے. ڈاکٹر ریپیچنی ہے اور ڈاکٹر ریپیچنی کا آگے سے آپ بچے کیریکٹر پڑھیں گے اس کی سمری میں ہی دیکھ لیجئے. ڈاکٹر ریپیچنی کا کیریکٹر یہاں سے سمری سے تھوڑا سا آپ پڑھ لیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دعویٰ کرتی ہے ڈاکٹر ریپیچنی کے بارے میں کہ وہ ایک بہت مشہور آدمی ہے جس کی شہرت نیپلز تک ہے. گیوونی اس سے بہت متاثر ہوتا ہے اس انفارمیشن سے اور اپنے ونڈو میں اس آدمی کا انتظار شروع کر دیتا ہے. ریپیچنی ایک ال لکنگ بدصورت دکھنے والا آدمی ہے. ڈارک اینڈ کولڈ ہارٹیڈ مین ہے. یہ دیکھیں یہ آپ نے ڈاکٹر ریپیچنی کا کیریکٹر پڑھ رہے ہیں. ال لکنگ ڈارک کولڈ ہارٹیڈ مین ہے جو اس کا ایک ہی اسپیکٹ ہے جو گیوونی کو متاثر کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سرپرائزنگلی اور کیئرفلی اپنے فلاورز کو دیکھ رہا ہے. ہی از اوبویسلی اے مین آف گریٹ انٹلیکٹ اور وہ بہت ہی زیادہ انٹلیکچوئل بہت ہی ذہین فتین آدمی ہے. گیوونی ابھی بھی انپریپیئرڈ ہے. بہرحال اس کی جو بیٹی ہے اس کا نام بیٹرس ہے. اس کے لیے ابھی اس کو نہیں پتا گیوونی کو کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام بیٹرس ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا کیریکٹر ہو گیا جس میں آپ نے اس کی فزیکل اپیرنس پڑھ لی اور دوسرے انسانوں کا اس کے بارے میں اوپینین پڑھ لی. اس کے بعد آگے ہم چلیں تو گیوونی جو ہے وہ بیگلیانے سے ملتا ہے جو کہ اس کی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے اور وہ ریپیچنی کو پرسنلی جانتا ہے. وہ گیوونی کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے دور رہے کیونکہ ریپیچنی کو انسانوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اس کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پلانٹس کو زیادہ سے زیادہ زہریلا کر سکتا ہے. اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پلانٹس اتنے زہریلے اور کنٹامینیٹڈ ہو چکے ہیں کہ اس کی بیٹی کے علاوہ کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بیگلیانی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ ریپیچنی اس کا رائول ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. یہ اس کا کیریکٹر یہاں پہ آپ نے اسٹوڈنٹس اس کی سمری میں ہی پڑھا ہے. ڈاکٹر ریپیچنی کا کیریکٹر یہاں سے آپ انفارمیشن اٹھا کر اس کا کیریکٹر لکھ سکتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں گیوونی اور بیٹرس کا جو ایک افیئر ہے اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے جس میں یہاں پر وہ یہ کہتا ہے یہ دیکھیں گیوونی از ان لو. گیوونی جو ہے وہ بیٹرس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کے باوجود کہ اس کو وارن کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے پھولوں کا بکے لیتا ہے اور وہ گارڈن میں نہیں جا سکتا تو لہٰذا وہ کھڑکی میں بیٹھ کر اس کے لیے انتظار کرتا ہے. جب وہ اس کو پھول دیتا ہے اور وہ اس کو سونگتی ہے تو جب وہ گارڈن میں جاتی ہے تو وہ ایک اینجل کی طرح واک کر رہی ہے. وہ بریتھ کرتی ہے. وہ اپنے باپ کے برخلاف تمام فلاورز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ایک فاؤنٹین کے پاس ایک پلانٹ کے پاس جاتی ہے جس میں پرپل فلاورز اگے ہوئے ہیں. اس کا ایک ڈیو ڈراپ جب وہ پھول کی پتی پہ ایک چھپکلی پہ گرتا ہے تو چھپکلی مر جاتی ہے. یہ سین گیوونی کی نظر کے سامنے آیا. اس کے بعد گیوونی آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ گیوونی اس کو وارن کر رہا ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے. لیکن ایک دن گیوونی بیگلیانی گیوونی کو وارن کرتا ہے کہ وہ بیٹرس سے نہ ملے. گیوونی پھر بھی بیٹرس کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے. ایک دن جب وہ بیگلیانی سے گلی میں مل رہا ہوتا ہے تو وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو پروفیسر اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کی ٹینشن لیتا ہے. اسی ٹائم پہ ریپیچنی گلی میں سے گزرتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ بڑے دھیان سے اس کو دیکھتا ہے گیوونی کو. گیوونی یعنی وہ لڑکا جو وہاں پہ پڑھنے آیا ہے. تو بیگلیانی جب اس کے اس لک کو دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. ورڈ ہو جاتا ہے اور وہ گیوونی کو بتاتا ہے کہ ریپیچنی کی لک میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ بتاتی ہے کہ وہ اب گیوونی اس کے نیکسٹ ایکسپیریمنٹ کا سبجیکٹ ہے لہٰذا وہ اس سے ہوشیار رہے. یہ بات اس کو پروفیسر بیگلیانی بتا رہا ہے گیوونی کو
کہ تم نے اس سے اب ہوشیار رہنا ہے کیونکہ اس کا نیکسٹ ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ تم ہی لگتے ہو. جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو آن ہز ریٹرن ٹو ہوم تو لیزا بیٹا جو ہے وہ گیوانی کو ایکسائٹیڈلی جا کر بتاتی ہے اس نے ایک سیکرٹ راستہ ریپیچنی کے گارڈن میں دریافت کر لیا ہے. بیگلیونی کی وارننگ کے بعد وہ تھوڑا سا کیئرفل ہے, وہ تھوڑا سا مسٹرسٹ فل بھی ہے کہ اب وہ جائے کہ نہ جائے. آخر کار بیٹرس کے ساتھ اس کا جو محبت ہے وہ اس کو اوور کم کر لیتی ہے, اس کے سسپیشنس کو, اور وہ لینڈ لیڈی کے راستے کے پیچھے چلتا چلتا گارڈن میں چلا جاتا ہے. بیٹرس کے گارڈن میں گیوانی پودوں کو بہت ہی انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتا ہے, اور جب کہ بیٹرس جب آتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, یہ سارا آپ دیکھیں گے کہ گیوانی اور بیٹرس کی لو سٹوری کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے. گیوانی پر محبت کا دورہ پڑ گیا ہے, وہ بیٹرس سے شدید محبت کرنے لگ گیا ہے, اور بیٹرس جو ہے وہ پرپل فلاور کے پاس جب جاتا ہے تو وہ فلاور ایک ماربل فاؤنٹین سے گارڈن کے سینٹر میں اگا ہوا ہے. بیٹرس چلاتی ہے ایک گن شاٹ کی طرح, کیا مطلب کہ وہ چیخ کے کہتی ہے کہ وہ اس پلانٹ کو ٹچ نہ کرے. وہ تو اس زہر سے امیون ہے لیکن گیوانی نہیں ہے, لہٰذا اگر وہ کسی کو بھی ٹچ کرے گا تو وہ مر سکتا ہے. اس کو جب وہ یہ ساری بات ہو جاتی ہے اور وہ گارڈن چھوڑ کے جانے لگتا ہے تو ریپیچنی گارڈن انٹرنس سے ان دونوں کو وہاں پہ میٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. جب کافی ویکس وہ اس کو نہیں ملتا تو گیوانی خود آ کر بیگلیونی خود آ کر گیوانی سے ملتا ہے اس کی رہائش گاہ پر, اور اس کو وارن کرتا ہے کہ بیٹرس اس کو ایک ٹریپ میں لے کر جانے کے لیے ایک بیٹ کے طور پر کام کر رہی ہے, یعنی اس کو ایک دانہ ڈال رہی ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بٹ ہی اسٹاپس سیئنگ فردر وین گیوانی ریئیکٹس بیڈلی ٹو ہز نیگیٹو ورڈس. لیکن جب گیوانی بیڈلی ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ چپ کر جاتا ہے. انسٹیڈ بیگلیونی اس کو آفر کرتا ہے کہ تم ایک سلور کی ایک بوتل ہے جس میں اس فائل میں اس کے اندر ایک لیکوڈ ہے جو کہ اس زہر کو توڑ دے گا, جو بیٹرس اگر اس کو پی لے گی تو وہ عام انسانوں کی طرح زہر سے خالی ہو جائے گی. گیوانی اس تریاق کو لے کر بیٹرس کے پاس جاتا ہے اس اینٹی ڈاٹ کے ساتھ. جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اس کو اپنی صحت زیادہ اچھی محسوس ہوتی ہے. پھر وہ ایک اسپائڈر کو دیکھتا ہے جو کہ مرر پر کرال کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کی طرف جا کر اس کو کلوز دیکھنا چاہتا ہے. جب وہ سے تھوڑے سے انچ کے فاصلے پر رہ جاتا ہے تو اسپائڈر نیچے گر کر مر جاتی ہے. اس کی بریتھ نے یعنی کہ اس کی سانس نے اس کو مار دیا, اور وہ اتنا زہریلا ہو چکا ہے اس کے پوائزن کے ساتھ کہ اب وہ بھی کسی پہ سانس لیتا ہے تو وہ بھی مر جاتے ہیں. گیوانی کی جو میڈنس آف لو تھی بیٹرس کے لیے, اس نے اس کو بھی پوائزنس بنا دیا. پھر وہ اینٹی ڈاٹ لیتا ہے اور کچھ فلاورز خریدتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. جب کیا بیٹرس ریئلی پوائزنس ہے کہ نہیں, جب وہ ان فلاورز کو ہولڈ کرتا ہے اپنے ہاتھ میں تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ پودے مرجھا جاتے ہیں, یعنی کہ اس کے ہاتھوں میں جیسے بیٹرس کے ساتھ ہوا. وہ گارڈن میں جاتا ہے اور پھر بیٹرس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے اس کو پوائزن کیا. بیٹرس بہت حیران ہوتی ہے اس کے اس انکشاف پر. وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ تو بالکل انوسینٹ ہے. گیوانی اس اینٹی ڈاٹ کو لیتا ہے اور اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ بوتھ آف دیم شوڈ ڈرنک اٹ ٹو فری دیم سیلز فرام دا پوائزنس افیکٹ آف پلانٹس, کہ وہ دونوں اس کو پی لیتے ہیں تو وہ دونوں ہی صحت مند ہو جائیں گے, یعنی کہ زہر ختم ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو انوسینٹ شو کرنے کے لیے بیٹرس پہلے وہ اینٹی ڈاٹ پیتی ہے. ٹھیک ہے, بیٹرس کہتی ہے کہ میں پہلے پیوں گی, تم بعد میں نہ پیو. ایکچولی پوائزن جو ہے وہ اس کی زندگی بن چکا ہے, تو اینٹی ڈاٹ جو تھا وہ اس کے لیے ڈیتھ بن گیا. جب وہ مر رہی ہوتی ہے تو وہ بیٹرس جو ہے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے اس کو کیوں زہریلا ہونے سے زہریلا کر دیا, اور اس کو عام عورتوں کی جیسی زندگی کیوں نہیں جینے دی. اس کا باپ بالکل بھی اس کی بات نہیں سنتا.
وہ اس کو جھڑکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ وہ ایک ویک لڑکی کیوں بن گئی ہے، آخر کار وہ مر جاتی ہے، اور بیگلیانی کا فیس گیوانی کی ونڈو میں نظر آتا ہے، اور وہ بہت ہی دکھ اور فتح کے جذبات سے سرشار ہوتا ہے. یعنی یہ ہے سٹوری جس میں آپ نے دیکھا کہ 2-3 کیریکٹرز ہیں، 2 لورز ہیں اور 2 رائیولز ہیں، اور ایک لور جو ہے وہ دوسری لور سے بہت محبت کرتا ہے، اور اسی کیس کی وجہ سے ان دونوں کی جو زندگی ہے وہ اکٹھی چل رہی ہے. یہ اس کی امپورٹنٹ سٹوری ہے اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کے ڈیفیکلٹ کوسچنس پڑھیں گے.